الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، جو دین مجھے اور آپ کو حق سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا ہے، اس کی بنیاد توحید خالص کے اوپر رکھی ہے، اور توحید ایک بہت نازک چیز ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے توحید کو ڈیمیج کرنے والی ساری چیزوں کو منع کر دیا۔ توحید اللہ رب العزت کو یکتا ماننا، ایک ماننا، نہ اس کا کوئی پارٹنر، نہ کوئی اس کا ہیلپر، نہ کوئی اس کا شریک، وہ پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیونکہ آج کے اس زمانے کے اندر بہت سارے اعمال کلمہ پڑھنے والوں سے سرزد ہوتے ہیں، جس سے توحید متزلزل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کن کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے، داغدار ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک سورت آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی، قل هو اللہ احد کی سورت۔ بچہ بچہ جانتا ہے، سورہ اخلاص اس کو کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس سورت کے 20 نام بیان کیے، 20 نیمز۔ عربی میں کہتے ہیں کثرت الاسامی تدل علی شرافت المسمی، کسی کے بہت سارے نام ہونا اس نام والے کے باعزت ہونے کی دلیل ہوتی۔ کسی کے بہت سارے نام ہو، الگ الگ نام سے لوگ پکارتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگوں کو بہت پیارا ہے، اس سے لوگ اپنے پیار سے الگ الگ نام سے پکارتے۔ اس سورہ اخلاص کو کئی ناموں سے یاد کیا۔ ترجمہ دیکھیے، قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ فرما دو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں
لفظ قل سے شروع کیا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ ان کو حکم دے رہا ہے کہ آپ بتائیے. تو اس میں حضور کی رسالت بتلائی گئی. قل، اے نبی آپ بتا دیں، کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. گفتئے وہ گفتئے اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، آپ کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہے، اگرچہ گلا عبداللہ کا ہے. حضور کے زبان سے بات نکلی ہے لیکن بات اللہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے قل، آپ بتا دو، هو اللہ احد. اس سے اوپر کی جو صورت ہے وہ تبت یدا ہے، اس میں کل تبت یدا نہیں فرمایا. وہ ڈائریکٹ اللہ نے فرما دیا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. اور یہاں پر اللہ کی توحید کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ کہہ دو قل هو اللہ احد، وہ اللہ تو ایک ہے، یکتا ہے. عربی زبان میں واحد کا لفظ بھی ایک کے لیے بولا جاتا ہے اور احد کا لفظ بھی، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے. احد کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ نہ اس کے پیسز ہو سکتے ہیں، نہ اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، نہ وہ کسی چیز سے جوائنٹ ہو کے بنا ہے. ہاں، یہ بات اس میں احد کے اندر. تو ترجمہ ہے قل هو اللہ احد، آپ فرما دو کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے. الصمد، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ نرادھار ہے. ہم تو ترجمہ کرتے بے نیاز. بے نیاز کا معنی جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، لیکن اس میں لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، یہ بھی بتلانا ہے. سمجھ کے معنی یہ ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں نرادھار. اور پھر فرمایا لم یلد، نہ اس نے جنا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ خود جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں. اب یہ سورت دیکھیے، سورہ اخلاص، کتنی پیاری سورت ہے. کہ فضائل کیا ہیں، یا یہ سورت کیوں نازل ہوئی تھی، کیا وجہ تھی، تفصیلات. تو میرے عزیزو، ہم جو کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، عامتاً کہا جاتا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ. پہلے تو یہ کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دوسری گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ 5 ارکان میں جو پہلا رکن ہے وہ اصل ہے، اسی کے اوپر سارے ارکان قائم ہیں. اگر پہلا رکن نہیں ہے، نمازیں کتنی پڑھ لیں، زکاتیں کتنی دے ڈالیں، روزے کتنے رکھ لے ہوئے، قابل قبول نہیں جب تک کہ پہلا رکن نہ ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور اگر یہ جو پہلا رکن ہے وہ اگر مضبوط ہے اور درست ہے تو سارے اعمال درست، اللہ کے نزدیک مقبول. اور جس کا یہ مضبوط ہے کلمہ شہادت، وہ اس کلمے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور جس کا یہ کلمہ ہی کمزور ہے، اس کے اندر ہی کمزوری ہے، تو اس کے سارے اعمال کمزور ہوں گے اور وہ سب اعمال ہباء منصورہ ہو جائیں گے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شہادتین کا معنی کیا ہے اور شہادتین کا تقاضا کیا ہے. ہاں، شہادتین کا تقاضا کیا ہے. شہادتین کا تقاضا، پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، اس کا تقاضا دیکھیے.
ایک تقاضا یہ ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے غیر کی عبادت مت کرو. اس لیے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اعلان کرتا ہے کہ خدا کے سوا سب سے مجھے کوئی تعلق نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں ساری چیزوں سے. ما سوا اللہ، جتنی چیزیں اللہ کے علاوہ، سب سے آدمی برات کا اعلان کرتا ہے. دیکھو، اللہ کو ایک مان لینا اتنا کافی نہیں، اللہ کے غیر کی نفی کرنا بھی ضروری ہے. ہاں، ہم اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن غیر کی نفی نہیں کرتے. قرآن مجید کی آیت بتلا رہی ہے کہ پہلے غیر کی نفی کرو، سارے تعلقات کو توڑو. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آیت الکرسی کے بعد والی یہ آیت. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے شیطان کا انکار کر دیا، طاغوت کا انکار کر دیا، جتنی بھی کفر والی طاقت ہے سب کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. تو پہلے کیا کرنا ہے؟ پہلے نفی، سب کا انکار. آج ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں. مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں 5 سال سے میں گنپتی بٹھا رہا ہوں. استغفر اللہ. بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں بٹھانا چاہتی ہوں، میرا شوہر منع کر رہا ہے، کیس ہو رہے ہیں. کہاں گیا کلمہ؟ کہاں گئی شہادت ہماری؟ یاد رکھو، جب بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے یا لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غیر اللہ کے سوا جتنی بھی ہے، جو بھی غیر اللہ ہے، سب کا انکار کر، مجھے اس سے کوئی لینا دینا. کسی کو شاعر نے کیا کہا؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ اللہ قیامت کے میدان میں کہہ دے کہ یہ بندہ میری وجہ سے سب سے ناراض تھا. ہاں، اللہ ہماری حفاظت کرے. بہت ہی ایسے دور کے اندر ہم لوگ ہیں میرے بھائیوں، اس لیے کہتے ہیں جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، اس کا ورد کیا کرو. یہ کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کا تقاضا ہے، ورنہ صرف پڑھ لینا کون سا مشکل ہے بھائی بتاؤ. لا الہ الا اللہ پڑھ لینے میں کون سے گھنٹے لگ جاتے ہیں اور کون سے چارج لگ جاتا ہے؟ کوئی چارج نہیں. آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والے سے تو کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. ارے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ. بھائی کہنا ہی تو تھا، لیکن وہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے اور سارے بت، جتنے بھی بت ہیں، ان سب کی عبادت کو ہم چھوڑ دیں گے. کیونکہ جب یہ کلمہ پڑھ لیں گے فوراً یہ تقاضا ہوگا. اس لیے وہ کلمہ پڑھنے سے رک رہے ہیں، ورنہ صرف بول لینا ہوتا. اس لیے تو وہ کیا کہہ دیتے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اتنے سارے معبودوں کو ایک کر دیا.
360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان سے ہمارے کام کتنے نہیں ہوتے، تو ایک سے کیا ہوگا؟ وہ یہ کہتے ہیں، ان کو پتا تھا اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک اللہ کو معبود ماننے کا مطلب کیا؟ ہم اس کی تعظیم بھی ایسی کریں گے جیسی کسی اور کی نہیں کی جاتی۔ ہم اگر ماتھا ٹیکیں گے تو اسی کے سامنے ٹیکیں گے، اگر ہم گن گائیں گے تو اسی کے گائیں گے، کسی اور کے نہیں گائیں گے، اگر ہم ڈریں گے تو اسی سے ڈریں گے۔ میرے بھائیوں، 15ویں صدی چل رہی ہے، اسلام کے آنے کے بعد 15ویں صدی چل رہی ہے۔ آج یوٹیوب کے اوپر اور میسنجر کے اوپر ایسے ایسے مناظر اور ایسی ایسی باتیں رکھی جا رہی ہے کہ ایک ایمان والا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے سن کر، کرنے والا تو کرتا ہے، وہ تو جا رہا ہے۔ یاد رکھو، ہمارا ایمان اور ہماری جو توحید ہے وہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، اس لیے ایسی باتوں کو برداشت نہیں کرتی توحید برداشت۔ ارے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا ہو اور کسی آدمی نے اس کی بیوی کو ذرا گھور کے دیکھ لیا ہو تو کیا ہوگا؟ بے غیرت انسان تو چلا لے گا کہ ٹھیک ہے، لیکن باغیرت انسان ہوگا، جس غیرت مند ہوگا وہیں پہ لڑنے کھڑا ہو جائے گا۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالی جس نے یہ پوری دنیا بنائی، 7 آسمان 7 زمین، یہ بلڈنگ بنائی اور ہمیں کہا کہ رہو سب میں تمہیں دوں گا کھانا پینا سب، اب ہم کسی اور سے دل لگانے لگے اللہ کو چھوڑ کر، تو ظاہری بات ہے اس کو غصہ آئے گا، بالکل آنا ہی چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس سورت کو سمجھیں کہ سورہ اخلاص ہم سے کیا چاہتی ہے اور سورہ اخلاص کے اندر کیا باتیں کہی گئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فقال، دیکھو، من قال لا الہ الا اللہ فأدى حقها وفرضها دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس کلمے کے حق کو ادا کیا، اس کے فرض کو سمجھا، تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ ایسے نہیں ہے ایسی بول لیا تو، اور ایسے تو راستے چلتے بھی اب تو لا الہ الا اللہ ہماری اذان سن سن کے بولنے لگے ہیں، بول رہے ہیں، لیکن یہ دل جو ہے اس کو ماننا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا کہ بھئی اس کے اندر کیا کہا ہے۔ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں پتا ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھنا کفر ہے، کلمہ پھر سے پڑھنا پڑتا ہے، نکاح پھر سے پڑھنا پڑتا ہے۔ ہاں، زنا حرام ہے، اب اس کو کوئی آدمی حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو کیا ہے؟ وہ گیا وہ ایمان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم نے رب مانا، تو رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وہ طرف سے آئی ہوئی ساری باتیں صحیح اور دل سے ماننا ضروری۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو فرض نہیں سمجھتے، گئے ایمان سے۔ بہت نازک مسئلہ ہے کیونکہ آرڈر خدا کا ہے۔ ہاں، گورنمنٹ کا ایک آرڈر آ جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے ڈھیلا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے، جس نے کسی کو جنا نہیں۔ دیکھو، پیدا کرنا الگ ہے اور جننا الگ ہے۔ ہاں، جننا الگ ہے، پیدا تو اسی نے سب کو کیا ہے اپنی طاقت سے، لیکن جنا کسی کو نہیں اس نے، اور وہ خود بھی نہیں جنا گیا کسی سے۔
اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ سورت 30ویں سپارے کے اندر سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک کے بعد یہ بڑی سمجھی جاتی ہے۔ کیوں نازل کی گئی، آخر کیا وجہ تھی، کہاں نازل ہوئی؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، لیکن زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ اس کے نازل ہونے کا سبب یہ ہوا، جیسے کہ مفسر ضحاک فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے عامر بن طفیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ شققت عصانا، تم نے تو ہماری لاٹھی توڑ دی۔ حضور کو جا کے کیا کہا؟ تم نے ہماری لاٹھی کو پھاڑ دیا، ہم لوگ ایک تھے، اب ہم الگ الگ ہو گئے۔ جتنے لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے تو ہمارے بہت سارے ساتھی ہم سے جدا ہو گئے، تو آپ نے ہماری لاٹھی کو پھاڑ دیا اور آپ نے اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی۔ اگر آپ فقیر ہیں، حضور کو یہ کہہ رہا ہے، اگر آپ فقیر ہیں تو ہم آپ کو مالدار کر دیں، اور اگر آپ پاگل ہیں تو ہم آپ کا علاج کرائیں، اور اگر آپ کسی عورت کو چاہتے تو ہم آپ کا نکاح اس عورت سے کرا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لست بفقیر، دیکھو میں کوئی فقیر آدمی نہیں ہوں، اور ولا مجنون، اور نہ میں کوئی پاگل ہوں، نہ میں کسی عورت کو چاہتا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ دوبارہ بھیجا کہ پھر جاؤ اور یہ کہو کہ آپ کا جو معبود ہے اس کی جنس بتلا، تمہارا جو رب تم اللہ اللہ کرتے ہو، تمہارا جو خدا ہے وہ کس جنس کا ہے؟ کیا سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت، یہ سورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد، یہ نبی کیا فرما دو کہ اللہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ثلاثمائۃ وستون صنما لا تقوم بحوائجنا، ارے 360 بت رکھے ہوئے وہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے، فکیف یقوم الواحد بحوائج الخلق، پھر ایک خدا تم کہہ رہے ہو وہ مخلوق کی ضرورتیں کیسے پوری کریں گے؟ ان لوگوں نے تو، جیسے آج بھی بہت سارے لوگ اپنی دیوی دیوتا جو مانتے ہیں تو بارش کے لیے کسی کو مانتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو کسی اور کو منانے جاتے ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر، ان کے یہاں ایسا ہے۔ عجیب بات، اللہ کا شکر ادا کرو، ہم لوگ کرنا چاہے شکر کہ اس نے ہمیں ایمان دیا، ورنہ وہی دکان میں سے خرید کے لا کے رکھتے۔ آج ہندو طبقہ یہ کہنے پر مجبور ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ضرورتیں انہی سے پوری ہوتی ہیں تو جو دکان لے کر بیٹھا ہے وہ کیوں لوگوں سے پیسہ لے رہا ہے؟ انہی سے ضرورت تو کئی ہزاروں کو لے کر بیٹھا ہے۔ تو حاجتیں ایک سے کیسے ہوگی؟ مکہ والوں کو یہ اعتراض تھا 360 سے ساری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے تو کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، کہا وہ تو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، ان کے بیچ میں جتنی چیزیں سب کا رب ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ بھی بتا دو، اس کے افعال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کی ایک آیت نازل فرمائی، تو اس میں رات اور دن کو لانا جانا صحیح سب باتیں بتائی۔ تو بعض علماء فرماتے کہ یہ سورت مکہ کے مشرکین نے حضور سے سوال کیا تھا رب کے بارے میں کہ تمہارا اللہ ہے کیسا وہ بتاؤ، تو سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں جن کے اندر
حضرت اکرمہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال یہودیوں نے کیا تھا، جوئش لوگوں نے کیا تھا۔ یہود حضور کے پاس آئے، ان کے ساتھ کافر اشرف بھی تھا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق پیدا کی تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے بتلا دیا ہے کہ یاد رکھنا، شیطان اس طرح سے آئے گا اور تمہیں پوچھے گا کہ تمہارے باپ سے تمہارے اماں سے تم آئے، وہ اپنے ابا اماں سے آئے، وہ اس سے آئے، تو پھر اللہ کس سے آئے؟ یہ ایمان کی کسوٹی ہوتی۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ایسے سوال ہوتے تو پھر ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ تم اس سوال کو کیا سمجھتے؟ کہا بہت برا سمجھتے، اس کو تو منہ پہ لانا بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کہا یہی تو تمہارا ایمان ہے، تمہارے پاس ایمان ہے اسی لیے تو تم اس کو برا سمجھتے۔ لیکن میرے بھائیو، آج کے اس دور میں کمپرومائز کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ ہاں، راضی کرنے کے لیے، ہاں راضی کرنے کے لیے، آدمی اپنے مقصدوں کو پورا کرنے کے لیے شرکیات میں مبتلا ہوتا ہے، کفریات میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ آدمی مندر جانے سے بھی نہیں رکتا اپنی ضرورت کو پیش کرنے کے لیے۔ وہاں تک ایمان والا اتنا گر گیا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے وہاں تک چلا گیا۔ یاد رکھو، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے، کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے، کسی کے پاس کفر کروانا یہ بھی کفر ہے۔ یاد رکھ لو، کسی پر ایک مسئلہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا بات سنائی میں نے؟ کفر پہ راضی رہنا، جیسے کہ کوئی پوجا کر رہا ہے، کیا کتنا اچھا لگ رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کفر کیا۔ اس لیے کہ کفر پہ راضی ہو، اس کا کیا مطلب؟ آپ نے اس کو پسند کیا، خدا تو اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے یہ بھی کفر۔ اور اگر آپ نے کسی کے پاس کفر کروایا کہ لو میں یہ کہتا ہوں اتنا ذرا چڑھاوا چڑھا دو یا میری طرف سے اتنی پوجا کر، یہ بھی کفر ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ، ایک بہت بڑا طبقہ اس کفر میں مبتلا ہے، اس لیے کہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کو پب جی کہتے ہیں، اور پب جی کھیلنا کفر ہے۔ کہتے ہیں کہ کھیل کو کفر کہہ رہے، ہاں کھیل کفر ہے، یہ کھیل کفر ہے، اس لیے کہ پب جی کھیلنے والا کفر کرواتا ہے۔ یہ جو گیم ہے پب جی کی، اس میں آدمی کھیلتا ہے گروپ کی شکل کے اندر، گروپ میں، اور وہ جو شوٹنگ یا کچھ بھی کرتا ہے تو اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اس کو پاور کی ضرورت پڑتی ہے، اس پاور لینے کی، اس پاور لینے کے لیے جو اندر شوٹر ہوتا ہے اس کو ایک بت کے سامنے پوجا کروانی پڑتی ہے، اس کے سامنے اس کو جھکانا پڑتا ہے، سجدہ کروانا پڑتا ہے، پھر آگے پاور لے کے آگے بڑھتا ہے۔ علماء دیوبند کا فتویٰ ہے کہ یہ کفر ہے، میں بھی اس کا فتوے کو میں تائید کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ کفر ہے، اس لیے کہ ارادہ کفر بھی کفر ہے، کفر کا ارادہ کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ بچہ کھیل رہا ہے، ہاں کھیل رہا ہے، وہ ایمان کی خیر منا رہا ہے، ایمان کے آج لالے پڑ رہے میرے بھائیوں۔ اس لیے مسلم امہ کو چاہیے کہ اعمال کی کمزوری تو برداشت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے، لیکن عقیدے کی جو غلطی ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اس لیے بتوں پہ چڑھاوا چڑھانا، یا پھر ایک اور خرابی ہمارے، میں نے یہاں پر جو سنی خرابی وہ میں سنا دوں، ذبح کرنا غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ بھائی جانور اللہ نے پیدا کیا، مرغا اللہ نے پیدا کیا، اور اس کو بڑے پیر کے نام پہ ذبح کرنا، آپ بڑے پیر کے نام پہ ثواب بھیج سکتے ہیں، کھانا پکا کے غریبوں کو کھلائیں اور اس کا ثواب بڑے پیر کو پہنچائے، بالکل بے شک پہنچے گا، لیکن مرغا ہی بڑے پیر کے نام پہ ذبح ہو، یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ خدا کی ذات کے سوا، یہاں تک یاد رکھو
ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے یہ عرض کیا کہ اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، نہیں، اللہ نے چاہا، میرا چاہنا کچھ نہیں. اسی لیے ذبح کے وقت یہ کسی نے کہا بسم اللہ و رسول اللہ، صحیح نہیں ہے ذبیحہ، کیونکہ وہاں صرف اللہ کا نام لیا جائے گا ذبح کیا. ہاں، توحید کا مسئلہ بہت نازک ہے، ایمان کا مسئلہ بڑا نازک ہے. تو مدینہ کے یہودیوں نے حضور سے یہ پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ساری چیزوں کو، تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آ گیا. ظاہری بات ہے، اللہ کے خاص بندے ہیں. پوری انسانیت کے اندر اگر کسی کا مقام ہے تو میرے اور آپ کے نبی کا مقام ہے، اور اس میں محبت اور خلت کے مقام پہ اور غصہ نہ. ہم لوگ ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی کفری بات یا شرکیہ بات ہمارے گھر میں کسی نے کر دی ہو تو ہم چلا لیتے. میرے بھائیو یاد رکھو، بہت ہی نازک مسئلہ ہے. ایسی باتیں کبھی کفریات سے ایمان بھی جاتا ہے، نکاح بھی جاتا ہے. ہاں، نکاح بھی چلا جاتا ہے، پھر سے نکاح پڑھنا پڑتا ہے. اپنی توحید کو سنبھالو، ایمان کے معاملے میں کوئی باندھ چھوڑ نہ ہو. یہ مضمون مجھے اس لیے اختیار کرنا پڑا کہ یوٹیوب کے اوپر کئی مسلمانوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم 5 سال سے گنپتی کو اپنے گھر پہ بٹھاتے. یہ کیوں بٹھاتے؟ لوگوں کو راضی کرنے ہیں. کہاں ہے ایمان؟ پھر ہم نے سنا کہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف کیس دائر کر دیا کہ میں اپنے گھر پہ گنپتی رکھنا چاہتی ہوں لیکن میرا شوہر روک رہا ہے. یاد رکھو، اگر اپنے گھر کے اندر ایمان کے چرچے نہیں ہوئے، ہم نے اپنے گھروں کے اندر کلمات کی بات نہیں کی، بچوں کو کلمے نہیں پڑھائے، نہیں سمجھائے، تو آئندہ ایمان پہ باقی رہنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے کہ بچہ یوٹیوب لے کے گھومتا ہے، یوٹیوب دیکھتا ہے اور ایسے مناظر کو دیکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس میں ساری توحید بنی ہوئی ہے. اسی لیے بعض حضرات نے اس کا نام سورۃ التفرید، سورۃ التجرید، سورۃ التوحید کہا. یہ سورۃ التوحید ہے، میں توحید بیان کی اللہ کی. ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور نہ اللہ کو کسی ہیلپر کی ضرورت ہے. ہاں، اللہ کو ناراض کر کے پوری دنیا کو راضی کرنے جاؤ گے، یاد رکھ لینا خدا اگر ناراض ہے پوری دنیا تمہاری واہ واہ کرتی رہے، وہ چند دن ہے، ختم. اگر پوری دنیا تم سے ناراض ہو رہی ہے اور تم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کے قبضے میں سارے لوگوں کے دل ہے، اللہ تعالیٰ سب کو راضی کر دے. اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کے معاملے میں کوئی باندھ چھوڑ نہیں ہوتی. ہاں، بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں ایسی چل رہی ہیں، یہاں تک کہ بعضوں کے بارے میں سنا کہ بڑے پیر کے لیے جب مردہ ذبح کرتے تو مرغے کو ایسا رکھ کے ایسے کاٹتے. ایک ظالمانہ وحشیانہ طریقہ، اور وہ بھی شیاطین کو راضی کرنے کے لیے، ارواح خبیثہ کو خوش کرنے کے لیے. شرک ہے یہ. ہاں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، کسی غیر سے مانگی نہیں جائے گی. بھئی ضرورتیں دوسری چیز ہے، لیکن مدد کا مطلب یہ کہ بھائی اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں. آپ کسی اور سے کہو، درگاہ پہ جا کے یا کسی اور کو مانو، جیسے دوسرے ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے. یہ سب کفریات، شرکیات ہیں. تو مدینہ کے یہودیوں نے حضور سے یہ سوال کیا تھا. اللہ کے نبی کو غصہ آ گیا. ہاں، اللہ کے نبی اپنے لیے غصے نہیں ہوتے، دین کے لیے، اللہ کے لیے غصے ہوتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے تو جبریل امین حضور کے پاس آئے اور کہا کہ اس سے جناب ذرا نرمی کیجیے، اپنے پہلو کو جھکا لیجیے یا محمد. پھر قل هو اللہ کی صورت نازل ہوئی. جب آپ نے ان کے سامنے یہ صورت پڑھی تو ان لوگوں نے کہا کہ صف لنا ربک، تمہارے رب کی صفت بیان کرو، اس کا بازو کیسا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے. حضور کا غصہ اس سے زیادہ ہو گیا، اس لیے کہ نہ اللہ کی کوئی باڈی ہے، نہ اللہ کی آنکھ ہے لیکن بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے،
اللہ کا کوئی کان نہیں ہے، بغیر کان کے سنتا ہے اور ہم سے اچھی طرح سنتا ہے، دل کے اندر جو بات کی ہے وہ بھی سن لیتا ہے، اتنا بھاری اس کا سننا ہے۔ اور ہماری نظریں اگر چڑا کے بھی ہم دیکھتے ہو لیکن وہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اس سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ سورہ اخلاص اس وقت نازل ہوئی۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے جیسے کہ عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ نجران کے کرسچنوں کا، نصارہ کا ایک وفد حضور کے پاس آئے اور کہا کہ صف لنا ربک، تم اپنے رب کی صفت بیان کرو، کیا وہ زبرجد کا ہے، ایک قیمتی پتھر کو کہتے ہیں، زبرجد کا ہے یا یاقوت کا ہے یا سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ فرمایا کہ ان ربی لیس من شیء، میرا رب کسی چیز سے بنا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ لأنہ خالق الاشیاء، اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہوا واحد وانت واحد، وہ بھی ایک ہے تو بھی ایک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ جیسا کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہم لوگ نام کے بارے میں بھی کسی کو غفار کہہ دیتے، کسی کو رحمان کہہ دیتے۔ ارے اللہ کے بندوں پوچھو تو صحیح کہ غفار کس کو کہہ سکتے؟ اللہ کی ذات کے سوا کوئی غفار نہیں۔ مغفرت کرنے والا غفور وہ بھی اکیلا ہی ہے۔ رزاق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، آپ کسی کو بھی رزاق کہہ دیتے۔ ہمارے جو بڑے میاں بیٹھے ہیں ان کو عبد الرزاق کہیے، رزاق ایک ہے اللہ، ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ ہی جو رزق دینے والا رزاق وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے رحمان کہہ دیتے ہم لوگ، رحمان تو اللہ کا خاص نام، اسی کے لیے بولا جائے گا۔ تو اس میں بھی، اس کے بارے میں بھی احکام نازل ہوئے۔ یاد رکھو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کے بارے میں بہت ہی زیادہ قوت کے ساتھ بیان کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر سنو، قرآن کو سمجھو، قرآن سے تعلق پیدا کرو۔ قرآن آیا ہی اس لیے تھا کہ تمام شرکیات کو ختم کرے، تمام رسم و رواج کو ختم کرے۔ بہت سارے لوگ آج بھی بیچارے رسم و رواج کے اس طرح کی بھلبلیاں کے اندر پھنسے ہوئے کہ نکلنے کا نام نہیں لے۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ زدنا من الصفات، اللہ کی صفت اور آپ بیان کیجئے۔ فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ سمجھ وہ ہوتا ہے کہ مخلوق اپنی ضرورتیں لے کر جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بے نیاز کا ترجمہ ادھورا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، لوگوں یعنی لوگوں کو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بتانا کہ سب کو اس کی ضرورت ہے، یہ بے نیاز میں نہیں نکل رہا ہے معنی۔ تو بعض لوگوں نے کہا اس کا ترجمہ نرادھار، کہ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کی شان ایسی ہے، اللہ کی ذات ویسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور آگے بتلایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا اور نہ جنا دیا، جو نصارہ کا ایک عقیدہ ہے۔ ہاں اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صاف اس آیت میں منع کی صورت میں اس کا بھی نفی کر دی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں اور وہ خود بھی کسی سے جنا نہیں دیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس صورت کے فضائل کیا ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت رکھی۔ میں نے ایک دفعہ یہاں کہا تھا تو مجھے روایت میں مل گیا، امام راضی نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور اکرم، بلکہ یہ روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی ہے، ایک آدمی نے حضور کے پاس آ کر شکایت کی کہ حضور قرضی بہت رہتی ہے، پیسہ گھر میں رہتا نہیں، بچتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اذا دخلت بیتک، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو فسلم، گھر والوں کو سلام کرو اگر کوئی ہے تو، اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو سلام کرو، السلام علینا، السلام علیکم کہو اگر کوئی گھر میں ہے، نہیں ہو تو السلام علینا کہہ دو۔
اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ وَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ. میں نے عمل بتایا تھا کہ درود شریف پڑھو اور درود شریف کے بعد قل هو اللہ کی سورت پڑھو. اس آدمی نے کیا ایسا. اس کے بعد ایسا لگا کہ اس کے گھر میں تو جیسے بارش ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں کہ وہ اس کے گھر سے دوسروں کے راستے کھل گئے، وہ دوسروں کو دینے لگا. تو یہ قل هو اللہ احد کی جو صورت ہے میرے بھائیوں، اس کے بڑے منافع، بڑے فضائل، انشاءاللہ اس کے اوپر آئندہ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی توحید کی حفاظت فرماوے، ایمان کی حفاظت فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.